ہے اسے بھی مرقد کہتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر یوں فرمایا، مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں۔ تو یہ اشعار جو آپ نے سماعت فرمایا، اس میں مرقد کا معنی قبر ہے، تا حشر، حشر تک۔ معنی یوں ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں آپ قبر میں اپنی امتی امتی کہتے ہوئے آپ پکاریں گے، اور جن کا حال ایسا تھا کہ آپ پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی آپ نے ارشاد فرمایا، اور جب آپ دنیا سے رخصت فرمانے لگے تو بھی آپ کی زبان پر یہی کلمہ رہا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ انسان جب کسی ایسی جگہوں پر ہوتا ہے کہ جو بڑے انعام کی بات ہوتی ہے، مراتب کے بلندگی کی بات ہوتی ہے، وہاں پر انسان اپنوں کو بھول جاتا ہے، یاد نہیں رکھتا۔ بہت کم ایسا ہو کہ لوگ اپنوں کو بھی یاد رکھیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ جا کر دیکھو گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرحلہ جو معراج کا آیا، آپ دیکھیں وہ زندگی کی سب سے بلندگی کی جگہ تھی۔ معراج نام ہی اسی لیے رکھا گیا کیونکہ گئے بھی عروج پر، اور اس کے بعد جو مقام بھی آپ کو ملا وہ سب سے عروج کا ہی تھا۔ آپ تو سید الانبیاء بنا کر مبعوث فرما ہی گئے، آپ تمام انبیاء کے تو سردار ہیں ہی، لیکن تمام انبیاء میں جو یہ کمال آپ کو حاصل ہوا اللہ رب العزت کے دیدار کا، یہ کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ تو عروج تو دونوں اعتبار سے، تو وہاں پر پہنچ کر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری حد ہے، اس کے آگے اگر میں بڑھا تو اللہ کی تجلیات میں برداشت نہ کر سکوں گا، میرے پر جل جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے دوسری سواری سے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل کے پاس سے ہٹے تو ہٹتے وقت حضرت جبریل کی جانب متوجہ ہو کر کہا اے جبریل تمہاری کیا خواہش ہے؟ میں اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں، ملاقات کرنے جا رہا ہوں، تمہاری کچھ خواہش ہے؟ تمہاری جانب سے کچھ پیغام ہے، کچھ عرض کرنا ہے؟ حضرت جبریل چاہتے تو مراتب کی اور بلندی مانگ لیتے، یا جو خواہش تھی جیسا بھی معاملہ تھا وہ عرض کر دیتے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ جا رہے ہیں، یہ پیش کر دیجئے گا ہماری جانب سے۔ لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ اپنے امت کی غمخواری میں رویا کرتے تھے، ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ آپ راتوں کو جاگ جا کر رب حولی امتی کیا کرتے تھے۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ جب پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور اتنا زیادہ پتلا ہوگا، اتنا زیادہ تلوار سے زیادہ تیز جس کے اندر دھار ہوگی، جب آپ کی امت کو اس پر سے گزرنا پڑے تو آپ کی امت کے قدموں کے نیچے میں اپنے پر کو بچھا لوں، اس کی اجازت لے کر آ جائے، اس کی اجازت مجھے مل جائے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ کثرت سے اپنی امتیوں کو یاد فرمایا کہ حضرت جبریل بھی اس بات کا احساس رکھ لیے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوش بھی ہوں گے تو اسی وقت خوش ہوں گے جب ان کی امت کی فکر کی جائے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو امتی کا لفظ آتا ہے نا، امت مطلب ہوتا ہے امت، امتی یعنی میری امت، یہ میرے کا لفظ جو کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک بڑا ہی اپنا پن ہے اس میں۔ ایک باپ بیٹا بیٹا کر کے بولے اس میں تو محبت ہے ہی، بہت محبت ہے اس میں، لیکن جب وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے تو محبت ایک اعلیٰ درجے کو پہنچ جاتی ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی یہ نہیں کہا امت امت، بلکہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ کہا یا اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، یہ ارشاد فرمائیے عرض کے اللہ کی بارگاہ میں، کمال حد تک کی محبت دکھائی میرے عزیزوں، عزیزان ملت اسلامیہ۔ تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ نے جو فرمایا وہ یہی کہ جنہیں مرقد میں تا حشر یعنی حشر تک، مرقد سے لے کر قبر سے لے کر حشر تک آپ نے میری امت کیا۔ جب میدان محشر میں آپ پہنچیں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں آپ اپنے امتیوں کا نشاندہی فرما رہے ہوں گے، وہاں پر مجھ فقیر کو بھی آپ نہ بھول جائیے گا، میرا بھی شمار فرما دیجیے گا۔ آپ کو معلوم ہے، میں اس میں مطالعہ کر رہا تھا، بڑی ہی پیاری بات مجھے نظر آئی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے اور بہت ہی اچھا لگا مجھے وہ چیز دیکھ کر کے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے کرسیاں لگائی جائیں گی، سونے کی کرسی، اور وہ اس پر بیٹھیں گے۔ اچھا، محشر کا نقشہ تو سب کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوگا حشر میں، میدان محشر۔ اس میں نقطہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے کہ نہیں؟ ہمارا یقین ہے نا، اللہ جانتا بھی ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت باخبر ہے، جانتا بھی ہے، اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ قبر میں بھی جائیں گے تو سوال کیا ہونے والے، اس کے جواب کیا ہیں۔ حشر میں بھی جائیں گے تو وہاں معاملات کیا ہیں، سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حشر میں جب قیامت برپا ہوگی تو سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو ساری چیزوں کے جواب ہمیں پتہ تو ہیں، لیکن وہاں حشر میں جائیں گے یا قبر میں جائیں گے تو یہ سارے معاملات کیا ہیں، جواب پتہ ہونے کے باوجود لوگ جواب نہ دے سکیں گے۔ وہاں ایمان شرط آ جائے گی، ایمان شرط ہے میرے عزیزوں، ایمان ہے تو جواب ہے۔ اب جب اللہ رب العزت کو سب چیزیں پتہ ہی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے کہ نہیں کی ہے دنیا میں، اس نے کتنا اچھا عمل کیا، تو یہ میدان محشر برپا ہی کیوں کیا گیا؟ مرنے کے بعد اٹھائے جاتے، تم اتنے لوگ جنت میں جاؤ، تم اتنے لوگ دوزخ میں جاؤ، فیصلہ کر دیا جاتا، معاملہ ختم ہو جاتا وہیں کا وہیں۔ لیکن نہیں، صرف یہ بھی نہیں کہ صرف اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد کھڑا رکھا جائے گا، کئی ہزار سال گزر جائیں گے، ایک دو سال کی بات نہیں میرے عزیزوں، ہزار سال گزر جائیں گے، لوگ کھڑے ہی رہیں گے، کھڑے ہوتے 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 پریشان ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے چلو حضرت آدم کے پاس، ان کے پاس جا کر ہم عرض کرتے ہیں کہ کچھ تو معاملہ شروع کیا جائے، کب تک اس طرح کھڑے رہیں سب لوگ، کچھ تو کاروائی آگے بڑھائی جائے۔ سب جمع ہو کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، وہ بھیج دیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ میرے پاس سے، آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے یہی نکلے گا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور کیا فرمائیں گے؟ انا لہا، میرے پاس آؤ، انا لہا، میرے پاس آؤ۔ تو سبب جو ہے وہاں پر انعقاد بزم کا وہ یہی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اب اتنی ساری چیزوں میں جو امتیوں کا جمع ہو کر جانا ہے، تو وہاں صرف یہ نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب کی امت وہاں جمع ہوگی، اور سب جمع ہو کر جائیں گے میرے عزیزوں۔ وہاں پر ایک کمال کی بات یہ دیکھو، ہم کہتے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے نبی تو ہم ان کی امتی بنے، اس لیے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ جو جس وقت میں آیا اس کے وہ نبی ہوں گے، وہ ان کی امتی ہوگا۔ میدان محشر میں سب جانیں گے تو نا کہ یہ میرے نبی ہیں، میں ان کی امت تھا، ایک لو لگے گی نا وہاں پر جانے کے بعد کہ میں ان کا امتی تھا، یہ میرے ہیں۔ یہاں تو کام بننا ہی چاہیے، لیکن وہاں سے بھی صدا کیا نکلی؟ اذهبوا الى غیری، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا آج، اگرچہ تم میری امت ہو، ساری چیزیں میں تمہارا نبی تھا، لیکن معاملہ ایسا ہے کہ آج کچھ بھی نہیں ہونے والا، جاؤ۔ وہاں سے بھی آگے کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان دکھانے کے لیے میدان محشر برپا ہوگا اصل میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی اس کی دو طریقے، دو چیزیں بتائیے، ایک شفاعت صغرا، ایک شفاعت کبرا۔ شفاعت کبرا جو ہوگی اس میں کافر بھی فائدہ اٹھائیں گے، شفاعت کبرا میں فائدہ کافر کو بھی ہوگا۔ اور شفاعت کبرا ہے کیا؟ شفاعت کبرا ایسی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب سب لوگ جمع ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لا، آؤ میں اس دن کے لیے ہوں۔ کیا ہے معاملہ؟ کہیں گے ہمارے حساب کتاب لیا جائے، معاملات شروع کیے جائے جو بھی تھے ہمارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے اور اللہ رب العزت کی ایسی حمد بیان کریں گے کہ ویسی حمد اب تک کسی نے بیان کی ہی نہ ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، اے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ اور کہو کیا ہے، جو معاملہ ہے پورا کیا جائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں عجل حسابہم، اے اللہ ان کے حساب میں جلدی فرما دے۔ یہی تو تقاضا لے کر آئے تھے سب کہ حساب شروع کیا جائے۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہے، سب کے لیے یہ کافی ہوگا، سب کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پھر شفاعت صغریٰ، اللہ اکبر، جس میں خاص خاص لوگوں کو، حالانکہ دیکھا جائے ہمارے لیے تو شفاعت کبریٰ وہی ہے نا کہ جس میں رسول پاک سلمان فرما دے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی شفاعت ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ، ساری چیزیں، حشر کا میدان کا برپا ہونا اور سب کی نشاندہی فرمانا، سجدے میں گرنا، تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے سب کا حاضر ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے تو ایک ہی وجہ سے، وہ جو شاعر نے کہا کہ فقط سبب اتنا ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں شان کیا ہوگی، وہ شان دکھائی جائے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم لوگوں کی حاضری ہوگی، لیکن حشر کے میدان میں ایک بات یاد رکھنا، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، مشابہت یعنی ان کے جیسا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ان کے طور طریقے کو پسند کرنا، ان کے جیسا لباس اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں جن کے اندر ہوگی، جن چیزوں کو پسند کرے گا۔ دنیا میں جیسے آج بہت سارے ہمارے نوجوان کسی ایکٹر کی طرح بننا چاہتے ہیں، اس کی طرح لباس اختیار کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ کسی کی جیسا بولنا چاہتے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اسلامی طور طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، ان کے جیسا لباس پہننا، شریعت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارنا۔ کسی نہ کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آئیڈیل موجود ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ اپنی زندگی اس کو دیکھ کر گزارتا ہے۔ تو جو جس کی مشابہت، سیدھی بات کہہ دی، جو جس کی مشابہت، اس کا طریقہ اختیار کرے گا، کل بروز محشر اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے تو یقینی، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم جب مر رہے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، تو آیا ہمارا شمار کس میں ہونے والا ہے؟ قرآن میں یوں ہی تو نہیں کہا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایک بڑا حکم ہے یہ۔ کیوں کہا گیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ سچوں کا ساتھ دنیا میں ہے تو یہاں بھی فائدے میں رہو گے، اور حشر میں گئے تو وہاں بھی فائدے میں رہو گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں۔ تو یہ جو حکم ہوا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب وہ دنیا میں ہم نے دیکھنا ہے ہمارے طور طریقے کیا تھے، ہم نے زندگی کس طرح گزاری۔ اس میں ایک بات علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ نے ایک واقعہ نقل کیا، بڑا طویل واقعہ ہے وہ، لیکن جب پڑھو تو روح میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے اور ایمان میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اس واقعے کو سن کر بھی، بول کر بھی، پڑھ کر بھی۔ میں نے اب تک جتنے بھی پروگرامات وغیرہ میں لوگوں کے سامنے ان سب واقعات کو بیان کیا، آپ کے سامنے بھی بولا ہوں، لیکن جب بولو تو دل میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربت پیش ہو جاتی ہے، محبت کا ایک لیول بڑھ جاتا ہے ہمارے ذہن میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ انگریزوں کا دورہ جب تھا اور یہاں پر ان کی حکومت تھی تو اودھ کی سرزمین پر بھی ان کے معاملات تھے۔ اودھ کی سرزمین پر جو گورنر بنایا گیا تھا وہ بھی انگریز کا ہی آدمی تھا، اور وہاں پر معاملہ ایسا آیا کہ یہ انگریز جس جگہ حکومت کرنے آیا، یہاں لوگ سارے اردو اور فارسی جاننے والے، کیونکہ اردو جو بولی جاتی ہے سب سے زیادہ، آج بھی دیکھیں تو لوگ اپنے الفاظ کو، تلفظ کو صحیح رکھتے ہیں، تو یہ لکھنؤ کی سرزمین وغیرہ ہے، یہاں اودھ میں کہتے ہیں بہت اچھے تلفظ ہوتے ہیں ان کے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب لوگوں سے بات چیت کرنا ہے یا لوگوں کو آرڈرز دینے جو بھی ہے، تو ان کے لیے اردو کا آنا ضروری تھا، تو اسے بڑی مشقت ہو رہی تھی۔ اس نے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور کہا مجھے اردو سکھا دے، فارسی سکھا دے۔ وہ مولوی صاحب آتے اور سکھانا شروع کر دیے۔ چند ہی دن میں اس انگریز نے اردو فارسی بولنا اور لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ عصر کے وقت آتے تھے، پڑھائی کبھی کبھی لمبی ہو جاتی تھی تو نماز گھر میں ہی مغرب کی پڑھ لیتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کل ہی میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو اخنس بن شریم، ابو سفیان اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے کافر بھی صبح چھپ کر رسول پاک کا قرآن سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی ایک حلاوت ہے کہ جس کے دلوں میں نقش کر جائے۔ تو یہ
جو حافظ صاحب تھے، جو مولوی صاحب تھے، یہ مغرب کے وقت قرآن جب پڑھتے تو تھوڑی بلند آواز سے پڑھتے. مسئلہ بھی ہے یہاں پر، آپ کو میں نے بارہا بتایا، پھر بھی سماعت کر لیں. جب آپ تلاوت کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں امام کے پیچھے نہیں. حنفیوں کا ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، آپ حنفی ہیں تو امام کے پیچھے آپ کو خاموشی ہی کھڑے رہنا ہے. آپ نے صرف تکبیر بولنی ہے اور تسبیح، یعنی اللہ اکبر یہ اتنا بولنا ہے آپ کو. باقی اکیلے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی بولیے، ورنہ اگر امام کے پیچھے ہیں تو یہ بھی صرف ربنا لک الحمد بولیے. اکیلے ہیں تو سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد یہ دونوں بولنا ہوگا. ورنہ باقی چیزوں میں آپ تسبیح تحلیل سب کریں، التحیات پڑھیں، ساری چیزیں. لیکن جب تلاوت کی جاتی ہے قیام کی حالت میں، امام کے پیچھے آپ کو خاموش کھڑے رہنا ہے. اب اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اتنی بلند آواز سے تلاوت کریں کہ آپ خود سن سکیں. یہ حکم ہے. اگر آپ نے اتنی سلو تلاوت کی کہ آپ خود بھی نہیں سن رہے نماز ہوگی ہی نہیں. اب ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خالی آتے ہیں اور بس ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، جو جن کو سنائی دیتا ہوں بات الگ ہے، لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو مسئلہ سماعت کر لیں. کتنی بلند آواز سے. اچھا بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ بہت تیز پڑھ رہا ہے، بہت تیز پڑھ رہا ہے. اس میں کوئی حد نہیں رکھی گئی. اگر اکیلا پڑھنے والا نماز 3 صف دور سے بھی پڑھ رہا ہے اور آپ کو تلاوت سماعت ہو رہی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. شرط اتنی ہے، بس حکم اتنا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد میں دیکھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کچھ لوگ تسبیح میں قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، ان کو کوئی خلل نہ پیدا ہو جائے، ان کو کوئی ڈسٹرب نہ ہونے پائے. اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے آواز کو پست کرے. ورنہ وہ بلند پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، جہری نماز میں بالکل بلند پڑھے. تو یہ ایک حکم تھا. تو یہ مولوی صاحب جب گئے تو مغرب کی نماز میں تھوڑا بلند تلاوت کرنے لگے. اسی انگریز کی ایک دو شیزہ تھی بہت ہی خوبصورت، جس کا کتاب میں حسن و جمال جب تحریر کیا گیا ہے تو آپ نے اتنی عروج تک اس کے حسن و جمال کو پہنچا دیا کہ لوگ اس کے جلوہ زیبا کو دیکھنے کے لیے بالکل پریشان رہا کرتے تھے. تو اس لڑکی کے اندر ایسا معاملہ، اس کے کان میں جیسی وہ قرآن کی آواز ٹکرائی، یہ تمام حجرے کو چھوڑتے ہوئے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ کہاں سے اتنی پیاری آواز آ رہی ہے اور یہ کون سا کلام پڑھا جا رہا ہے. اس نے سنا اور دیکھا تو ایک طرح کی حرکت نظر آئی، مصلی بچھا ہوا ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے، زبان سے یہ تلاوت ہو رہی ہے. روزانہ اسی ایک وقت کے انتظار میں رہا کرتی تھی کہ جلدی سے یہ وقت آئے اور میں پھر سے اس کی تلاوت کو سماعت کروں. کئی دن مسلسل سنتی رہی. اب دل میں ایمان کا ایک چراغ تو روشن ہو ہی چکا تھا کیونکہ محبت پیدا ہو گئی تھی. باپ کے پاس گئی اور جانے کے بعد اجازت طلب کی. باپ نے کہا ہاں اجازت ہے. اب یہ مولوی صاحب کے پاس آئی. مغرب کے بعد اس کا ایک شیڈول تھا، یہ پڑھنا شروع کی. چند ہی دنوں میں ذہانت اور فطانت کا عالم بہت اعلیٰ تھا. جلدی اس نے بھی اردو سیکھ لی. کہا آپ جو پڑھا کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کس کا مذہب ہے، اس کی ڈیٹیل جاننی ہے مجھے. کہا تم اچھا ہے اردو سیکھتی ہی ہو، میں اپنے نبی کی سیرت پہ ایک کتاب لا کر دیتا ہوں، اس کا مطالعہ کرو، اردو بھی اچھی ہوتی رہے گی اور سیرت بھی تم جان جاؤ گی، دونوں چیزیں ہوں گی. کہا ہاں بہتر ہے. کتاب لا کر دی گئی، مطالعہ شروع کیا، نظر پھرائی تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب نظر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایسی شمع روشن ہوئی کہ چند ہی دن میں اب چاند سے جیسا چمکنے والا چہرہ اس پہ 14ویں کا چاند جیسا نظر آنے لگا. ایک دن آ کر وہ بیٹھی اور بیٹھ کر کے ابھی مولوی صاحب آئی تھے، نظر پڑی جیسی چہرے پہ، کہا آج چہرہ بہت زیادہ چمک رہا ہے، چہرے پہ ایک الگ ہی حلاوت ہے، ایک الگ ہی بشاشت نظر آ رہی ہے، ایک الگ کشش نظر آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا باتیں زیادہ نہ کریں، مجھے کلمہ پڑھائیں اور اسلام میں داخل فرما دیں، کلمہ پڑھا دیں، اسلام میں داخل فرما دیں. تو یہ مولوی صاحب سن کر گھبرا گئے. کہا اگر اس کے باپ کو پتہ چلا تو یہ تو سولی پر چڑھا دے گا. اس نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں یہ راز ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ہی رہے گا، یہ راز کی بات ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرشار ہو چکی تھی، شب و روز روتی تھی کہ کب مدینے کی حاضری ہوگی، کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی حاضری ہوگی، کب میں ان گلیوں کا جا کر نظارہ کروں گی. روتی رہتی تھی، تڑپتی رہتی تھی. ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا جدائی کا کہ مرگ موت پر پہنچ گئے. اب وہ موت کے قریب ہو گئی، لوگوں میں ہلہ ہو گیا، شور ہو گیا. مولوی صاحب کو بلایا گیا، وہ مولوی صاحب بھی آئے اور پورے حجرے کو خالی کر دیا گیا. اس کے پاس بیٹھے، سر پر ہاتھ رکھا، لا بأس طہورا پڑھا. کہا گھبراؤ نہیں بیٹی،
یہ تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والی بیماری ہے، تم جلدی شفا یاب ہو جاؤ گی، ساری چیزیں دعائیں دیں۔ اس نے کہا آپ میرے استاد ہیں اور میرے رازدار بھی ہیں، مجھ سے ایک وعدہ کریں گے تو میں کچھ وصیت آپ کو کرتی ہوں۔ کہا کیا وعدہ ہے تمہارا، کیا وصیت لینا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ کہا مجھے اب نہیں لگتا میری سانسیں اور لمبی ہیں، چند ہی وقت کی یہ میری سانسیں ہیں، بس اتنا کہنا چاہوں گی میرا باپ حسب معمول میرے انتقال کے بعد لے جائے گا مجھے اور عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دے گا، تم وہاں سے نکال کر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا، چونکہ تم جانتے ہو کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ اس نے کہا، اس مولوی صاحب نے، ٹھیک ہے تمہاری اس وصیت کو میں ضرور پورا کروں گا۔ دونوں کی آنکھیں نمناک تھیں، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ صبح کا سویرا روشن ہوا تو ایک آواز گونج گئی اودھ کی سرزمین پر کہ گورنر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، گورنر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حسب دستور لے جایا گیا اسے چرچ میں، چرچ کے بعد لے آ کر ان کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یہ صاحب آئے اور پیچھے پیچھے ہی تھے، جب لوگ چلے گئے تو اس قبر پر ایک نشان لگا دیا۔ اب چونکہ اتنی بڑی قبر کھودنا ہے، تابوت نکالنا ہے، واپس اسے بند کرنا ہے، اکیلے کا کام تو تھا ہی نہیں، اور رات کے سناٹے میں جانا ہے قبرستان میں، لوگ سب کے ساتھ جاتے ہیں تو دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، اور یہاں معاملہ ایسا ہے کہ اکیلے کا کام تو ہو نہیں سکتا۔ یہ دو چار لوگوں کو پورا واقعہ بیان کیا اور ان کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قبرستان میں گئے تو دیکھا کہ یہی قبر ہے، قبر کو کھودنا شروع کیا، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز تھی، قبر کھودا، تابوت سامنے تھا، تابوت کو نکالا، اس تابوت کو ہٹایا ہی جیسے تو سامنے وہ خاتون، وہ بچی نظر نہیں آئی، بلکہ ایک عام آدمی کی شکل نظر آئی جو ہندوستانی دکھ رہا تھا۔ ان کی چیخ نکل پڑی، ساتھ والے بھی ڈر گئے، کہا یہ کس کی قبر کھودوا دی تم نے کہا تھا کہ بچی ہے اس کو لے کر جانا ہے، کسی دوسرے کی قبر تو نہیں کھودی ہم نے؟ کہا نہیں، دوسرے کی قبر نہیں ہے، دیکھو مٹی بھی تازی اور نشان بھی موجود ہے۔ کہا پھر ہو سکتا ہے ہم سے پہلے کوئی اور آیا ہو اور وہ لے کر چلا گیا ہوگا، چلو ہم تفتیش کرتے ہیں۔ اب انہی میں ایک آدمی تھا، جب اس نے گہری نظر ڈالی اس میت پر، اس آدمی پر، تو دیکھا، کہا یہ تو پڑوس کے گاؤں میں رہنے والے شخص ہیں، مرزا صاحب، ان کو میں جانتا ہوں، یہ درزی کا کام کرتے تھے۔ کہا یہ عیسائیوں کے قبرستان میں کیسے آ گئے؟ کہا چلو اس گاؤں میں جا کر ہم تفتیش کر کے آئیں گے۔ لوگ گئے، اگلی صبح جا کر دیکھا تو ان کا تیجے کا دن چل رہا تھا۔ گھر پہ تفتیش کی کہ کہاں ہے قبر، بتائیں۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر یہ قبر ہے۔ گئے وہاں نشاندہی کی، کہا ایک بار دل کی اطمینان کے لیے اس قبر میں بھی دیکھ لیتے کہ بچی اگر یہاں ہے تو بہت اچھا، نہیں تو پھر کیا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں آگے۔ رات کی تنہائی میں پھر آئے اور قبر کو کھودا۔ اب دھڑکنیں اور تیز ہیں، ہاتھ پیر اور کانپ رہے ہیں، بالکل زیادہ تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کو کھودا۔ جب دیکھے کہ ایک مردہ لیٹا ہوا ہے، کفن جیسے ہی چہرے سے ہٹایا گیا، ایک کالا آدمی موجود تھا، پھر چیخ نکل پڑی کہ یہاں بھی بچی موجود نہیں ہے۔ نقطہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اب اتنا لمبا واقعہ بیان کرنے کے بعد جو نقطہ ہے وہ اب یہ ہے، سنیں، سماعت کریں۔ یہ سارے لوگ اس کو دفن کر دیے، اس کو تو پہچانتے بھی نہیں تھے یہ کالا آدمی ہے کون، سیاہ رنگ کا۔ گئے اپنے گھر پر، یہ مولوی صاحب بہت زیادہ قبیلہ خاطر ہو گئے۔ کہا اس بچی نے ایک وصیت کی تھی، بچی کیا جسم ہی نہیں مل رہا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہے، سوچتے سوچتے محو خواب ہو گئے۔ وہ بچی، وہ دوشیزہ، وہ جلوہ زیبا رکھنے والی خاتون ان کے خواب میں آتی ہے۔ آج چہرہ اور پر نور ہو چکا ہے، اور چمچماتے ہوئے لباس کے ساتھ وہ جب خواب میں آئی اور کہنے لگی، کہا اے میرے استاذ محترم، آپ گھبرائے نہیں، آپ کو جو میں نے وصیت کی تھی آپ نے یقیناً پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کا مجھ پر بہت بڑا فضل ہو گیا، اللہ کا مجھ پر بہت بڑا کرم ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کہا اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، میرے باپ نے تو لے جا کر عیسائیوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دیا تھا، لیکن مولا تعالیٰ نے میرے جسم کو اٹھا کر یہاں سے جنت البقیع میں پہنچا دیا، میں جنت البقیع میں آرام کر رہی ہوں۔ کہا وہ ساری باتیں تو صحیح ہے، لیکن تمہاری قبر میں مرزا صاحب کی قبر میں وہ کالا آدمی، یہ سب معاملہ کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا معاملہ کیا ہے اس چیز کا۔ کہا دراصل بات ایسی ہے، مرزا صاحب کا اٹھنا بیٹھنا عیسائیوں کے ساتھ تھا، یہ ان کے طور طریقے کو پسند کرتے تھے، ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اس لیے انہیں دفن اگرچہ مسلمان کے قبرستان میں کیا گیا، لیکن ان کے جسم کو بدل کر عیسائیوں کے قبرستان میں ڈال دیا گیا۔ اور
جو عیسائیوں کے قبرستان میں ان کو پہنچایا گیا، تو ان کی قبر میں ایک کالا آدمی جو موجود ہے وہ جنت البقیع میں جس کی قبر میں ہوں وہ تھا اصل میں، اور اس کی زندگی بھر کی خواہش تھی کہ ہندوستان میں دیکھ لیتا، ہندوستان جاتا، بڑی محبت رکھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو جنت البقیع سے اٹھا کر ہندوستان پہنچا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ واقعہ اگرچہ طویل ہے لیکن آپ ذرا سوچیں، مشابہت من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ حشر ہونے والا ہے۔ محشر کا معاملہ تو الگ ہے میرے عزیزوں، دنیا میں ہی قبر تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب مردوں کے پاس کسی نیکوں کو لے کر جایا جاتا ہے تو کہتے وہ سب بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لاؤ انہیں میرے پاس دفن کرو، لاؤ انہیں میرے پاس دفن کرو۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے قبر پر رحمت و انوار کی جو بارش ہوگی اس کی چھینٹیں ہمیں بھی مل جائیں گی۔ اور جب کہا گیا ایک بے نمازی کو لایا جاتا ہے، ایک گناہ گار کو لایا جاتا ہے، تو تمام قبر والے کہتے ہیں اسے میرے پاس دفن مت کرنا، میرے پاس مت دفنانا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر ہونے والے عذابات کی تپش کہیں ہمیں بھی محسوس نہ ہونے لگے۔ اسی لیے کہا گیا نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا میرے عزیزوں۔ اسی لیے ایک یہ بھی مسئلہ بتا دوں آپ کو، جب اپنے احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو تدفین کے لیے لے جاؤ تو ان کے آس پاس کی قبروں کو بھی دیکھو کہ ان کے آس پاس میں کون دفن ہے، اس کے اعتبار سے لے جا کر ان کو دفن کر کے آؤ۔ ہمارا تو حال یہ کہ جہاں قبر خود گئی وہیں دفنا دو، ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور یہاں کی زمینیں بھی تنگ ہیں بیٹھ کے۔ تو لیکن میرے عزیزوں بات یہ عرض کرنی ہے، یہ جو ساری باتیں نکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضر تو ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں سب کو پیشی کی جائے گی، لیکن میرے امتی کا جو لفظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً فرمائیں گے ہم امتی ہو کر کس کے ساتھ وہاں حاضر ہوں گے، یہ ہم نے دیکھنا پڑے گا کہ ہماری حاضری اب وہاں میدان محشر میں کس طرح ہونے والی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کی جو ہم محبت کرتے ہیں وہ یوں ہی نہیں کرتے، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم ان کے نام لیوائیں، آخرت میں بھی کم سے کم جب اٹھیں تو ان کے نام سے ہی اٹھ جائیں، ان کے ساتھ ہی یہ ہمارا حشر و نشر ہو، ان کے ساتھ ہی ہمارے معاملات سارے ہو جائیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ نے یہ جو شعر فرمایا ہے بڑا ہی پیارا لگا مجھے، آپ کے سامنے پھر سے میں دہرا دوں کہ جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقے اپنی رحمت کا۔ یہاں پر ایک وسیلہ بھی دیا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اس وجہ سے ان کی رحمت کا صدقہ اور وسیلہ لیتے ہوئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس وقت آپ فراموش نہ فرمائیے گا۔ آخر کے دو شعر ہیں، مختصر سی تشریح اس کی بھی سماعت فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے وہ چمکے بجلیاں یا رب تجلی ہائے جانا سے کہ چشم طور کا سرما ہو دل میں مشتاق رویت کا۔ اب یہ ایسا شعر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی بات چل رہی ہے یہاں پر میرے عزیزوں، کہ کہتے ہیں اگرچہ میرا دل بڑا کمزور ہے، اگرچہ میری آنکھیں بڑی کمزور ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی تجلی دیکھنی چاہی اور رب کی تجلی جب کوہ طور پر اتری تو کوہ طور بھی پاش پاش ہو گیا، کئی ٹکڑے ہوئے تھے اس کے میرے عزیزوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے تھے، لیکن پھر ان کے آنکھوں کا کمال جو تھا وہ دنیا نے دیکھا تھا کہ ان کے آنکھوں میں کیا نور تھا۔ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں بھی آج گناہوں کی تاریکیوں سے ڈھک چکی ہیں، آپ ایک بار اپنا جلوہ زیبا لے کر آ جائیں، آپ کے دیدار سے، آپ کی تجلیوں کو دیکھ کر، آپ کی رویت کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں بھی چمک اٹھے، اگرچہ یہ دل اس کی تاب نہ لا پائے لیکن آپ کی محبت میں یہ شرشار ہو جائے اور پاش پاش ہو جائے تو یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں رضائے خستہ جوش بحر عصیاں سے نہ گھبرانا، یعنی اے رضا تو اپنے گناہوں کی جو سمندر مارتا ہوا جو تمہارا گناہ ہے، بحر میں تب سمندر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، فتاوی رضویہ جیسی کتاب لکھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے ایسے قصیدے لکھے، اتنی ساری خدمت خلق بھی کی، ساری چیزیں کرنے کے بعد اپنے آپ کی گناہوں کو ایسا گنا رہے ہیں کہ سمندر کے برابر گناہ۔ جب یہ اولیاء کرام کا معاملہ ایسا ہے تو ہمیں آپ کو کتنا سوچنا چاہیے اپنے بارے میں کہ ہماری زندگی کا حال کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے رضائے
खस्ता जोश बहर इसियाए से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन आप मोहब्बत करते रहोगे, कभी ना कभी तो वो दामन हाथ में आ ही जाएगा। यकीनन जो हम कहते हैं कि ये दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, वो दामन कभी नहीं छोड़ेंगे, बोलते रहना भी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में एक साथ ऐसी भी होती है जब हमारी ज़ुबान से निकले हुए कलमात जो होते हैं वो सच हो जाते हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं तो मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा ही कब था जो ये कहते हो, मत बोलो उनको, कम से कम इनकी ज़ुबानों पर इन दामन के पकड़ने के अल्फाज तो आ रहे हैं, इनको बढ़ने तो दो इतने आगे। आज अगर ये भी कहेंगे कि ये ना बोला जाए तो कल ये औलिया किराम का नाम लेने से भी घबराने लगेंगे। इसलिए इन्हें लेने दो गौस ख्वाजा का नाम, इन्हें मनाने दो उनके नाम की छठी, उनके नाम की 11वीं। आज उनके नाम की छठी और 11वीं बनाएंगे, कल उनकी तकवा परहेजगारी भी दिलों में उतर आएगी, सारी चीजें होंगी। उनसे ही मोहब्बत में ही तो क्या, किसी दुनियादार और पॉलिटिकल की मोहब्बत में तो ये लंगर नहीं सजाया जाता ना मेरे अजीजों। तो ये सारे काम चीजें जो करते हैं बहुत ही उम्दा है, अच्छा है। बस आला हजरत रसूलुल्लाह ने जो फरमाया उसका एक मफहूम यूँ अर्ज कर दूं मैं आपके सामने कि महशर का खौफ सबको है, सारी चीज़ें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में मेरे उम्मती कहा है। अब हम दुनिया में जब तक मौजूद हैं, ये सांसें जब तक चलती रहें, हमारे ऊपर ये फरीज़ा है कि हम उन्हें मेरे नबी कहकर पुकारते रहें। और सुन्नियों का मामला यही है कि हम सिर्फ किसी प्रोग्राम में नहीं, किसी ख़ास जगह पर नहीं, जब हमारी नमाज ख़त्म होती है हम हाथों को बांध करके अपने नबी पर सलाम पढ़ रहे होते हैं, उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश कर रहे होते हैं। वजह यही है कि जिस नबी ने हमें पैदा होने के बाद फरामोश नहीं किया, मेराज पर गए तो फरामोश नहीं किया, कब्र अनवर में गए तो फरामोश नहीं किया, हश्र के मैदान में भी हमें फरामोश नहीं किया, तो हम उम्मती उन्हें कैसे फरामोश कर दें। इसीलिए तो हम जब भी खड़े होते तो कहते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ये तमाम सलाम के खराज अक़ीदत इसीलिए करते हैं। और आला हजरत ये सारी चीज़ें बयान करने के बाद जो आपने दूसरा मिसरा फरमाया, कभी तो दामन आ ही जाएगा उनकी रहमत का, उसका दूसरा मसला ऐसा समझ ले कि डर था इसियां की सज़ा, अब होगी या रोज़े जज़ा। डर तो है, गुनाह बहुत किया है, कहीं इसकी सजा दुनिया में मिलेगी या कहीं ऐसा ना हो कि आखिरत में मिल जाएगी। दोनों चीजों का गुमान है कि डर था इसियां की सजा, डर था गुनाहों की सजा, अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह ताला ने हम उम्मतियों को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ मौजूद होने की वजह से अजाब से यहाँ महफूज रखा है। रसूल पाक महशर में होंगे तो यकीन है उनकी रहमत पर वहाँ भी अल्लाह हमें महफूज रख देगा, उनके सदक़े में हमारी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अदा अमल की तौफीक अता फरमाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। ए पाक परवरदिगार आलम आला हजरत के